السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال النبی سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاة والسلام غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد یا صاحب الناہور کلی ناصری فی السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر یا مجمع الخیرات عبد القادری رضی اللہ عنہما۔ مخدوم ملت حضور تاج العلماء حضرت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ اور ان کے صاحبزادے، ان کے جانشین، دیگر معزز سادات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ We pray to Allah that may Allah grant me tawfiq to say haqq and may Allah Ta'ala grant us the tawfiq to remain firm on haqq through the wasila of Sayyiduna Ghawth A'zam Sheikh Abdul Qadir Jilani رضی اللہ عنہ۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے آپ نے نعت پاک سنی۔ میں ویسے نعت خواں تو نہیں ہوں، لیکن ہمیشہ کسی بھی محفل میں کوئی بھی ایک موقع پہ میں سرکار غوث پاک کی منقبت پڑھ لیتا ہوں۔ تو آج میری خواہش ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ تقریر مکمل ہو جائے گی۔ تقریر کیا، بس علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ اشعار سرکار غوث پاک کی شان میں جو اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہے کہ سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کہ سے جا کر، کہے کہ سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے
کون تیرے سوا غوث اعظم رضی اللہ عنہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. محترم حضرات, we are commemorating the Urs Sharif of Sultanul Awliya, Hazrat Sayyiduna Sultan Makhdoom Ashraf Simnani Rahmatullahi Ta'ala alayhi. And today there are some confusions created. وہ اس طرح کے عرس منانا, اس کی کیا حقیقت ہے, مزارات پہ جانا, what is the reality of that, and do these pious servants of Allah in reality observe our actions, کیا ہمارے اعمال سے وہ واقف ہے. اس پر بہت سارے دلائل ہیں. If we are to ponder in a proper manner on the Quran, ahadith and the tafasir, اور جو اس پہ پونڈر نہیں کرتے, that is their lack of knowledge, وہ ان کا پرابلم ہے. لیکن آئیے سب سے پہلے, as usual I try to give reference from the scholars who follow the Wahhabism. جیسے حافظ ابن کثیر ہے, who is the student of Ibn Taymiyyah. سورہ الرعد آیت نمبر 24, اللہ تعالیٰ states سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. The mafhum of this is that peace be upon you all for what you were patient, and what a great place you have in the akhirah. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا ہی مقام آپ کے لیے رکھا ہے. کن کے بارے میں؟ شہداء کے بارے میں, اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں. Now with reference to the tafsir, even Hafiz Ibn Kathir writes a narration. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک بار, ویسے تو ہفتہ وار شہداء احد کی بارگاہ میں جانا ثابت ہے, اس روایت میں اینول وزٹ کا ذکر ہے. حضور علیہ السلام اینولی شہداء احد کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے. ہمارا ویکلی مزارات پہ جانا بھی حدیث سے ثابت, اور سالانہ جانا بھی حدیث سے ثابت. اور کیا حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم he used to visit annually and he used to recite this verse سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. The question arises, to whom is our Nabi addressing? To the shuhada. شہداء کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں تم پر سلامتی ہو, بما صبرتم, جس پر آپ لوگوں نے صبر کیا, اور کیا ہی اچھا آپ کے لیے آخرت میں اللہ نے رکھا ہے. فنعم عقب الدار. اس سے کیا پتا چلا کہ شہداء سے کلام کرنا نبی کی سنت ہے. اچھا, ویسے ہم میں سے کوئی شہداء کی بارگاہ میں جاتے تو ہمارا عمل یہ سنت نہیں کہلاتا. حضور علیہ السلام کا حاضری دینا امت کے لیے سنت پر عمل کرنا. So visiting the مزارات, اور بزرگوں کی مزار, ظاہر صحابہ کرام بزرگان دین ہیں, تو بزرگوں کی مزارات پہ جانا حضور علیہ السلام کی سنت ایک بات. And روایت continues, وَكَذَا أَبُو بَكْرَ رضی اللہ. اسی طرح سال میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق بھی حاضری دیا کرتے تھے. وَعُمَرُ رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح سال میں ایک مرتبہ حضرت عمر بھی تشریف لے جاتے تھے. وعثمان, حضرت عثمان غنی بھی. ایک اور روایت میں وعلی مولا علی مشکل کشا بھی سال میں ایک مرتبہ حاضری دیتے تھے. اب کیا پتا چلا؟ annual visit towards the mazarat of the pious servants of Allah, sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, and sunnah of Khulafa ur-Rashidin ridwanullahi alayhim ajma'in. اب اگر کوئی یہ کہے کہ عرس منانا بدعت ہے, شرک ہے, ارے اپنے امام کو پہلے مشرک کہو, ابن کثیر کو پہلے بدعتی کہو. اس نے یہ روایت لکھی ہے جس میں اینول وزٹ کا ثبوت ملتا ہے, اور پھر صحابہ کا عمل مزید تقویت دیتا ہے کہ حضور نے ایسا کیا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. Again, when we visit the مزارات of awliya, we have some intentions کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں, اللہ کی رحمت ان پر برستی رہتی ہے, نازل ہوتی رہتی ہے, رحمت is descending all the time. ہم وہاں جائیں گے تو کچھ رحمت کے قطرے ہمیں بھی ملیں گے. Now this is again very simple to understand. In light of the ahadith,
And one narration which is recorded by Sayyiduna Imam Jalaluddin Suyuti Shafi'i rahmatullahi alayhi in his kitab Al-Jami' As-Saghir, उसमें एक रिवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्रुल अंबियाई इबादह, remembering the prophets of Allah is an act of reward. और क्यों ना हो, इसलिए कि बाज़ लोग इस हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं, तो अब उनको कुरान से दलील दे दिया जाए ताकि ज़ईफ़ कहने का सवाल ही ना हो. Didn't Allah Ta'ala mention in the Holy Quran, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم? Allah commanded Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam to narrate the incidents of Ibrahim alayhi salam to the ummah. تو نبیوں کو یاد کرنا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے, حضور نے ہمیں بتایا ہے. And when you remember Hazrat Ibrahim alayhi salam, you are rewarded. Why? You are acting on the Quran, you are acting on the Hadith. Is that all? إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Allah says, indeed, بے شک وہ صدیق ہیں اور نبی بھی ہیں. نبی تو ہیں ہی. Then what is the wisdom behind using the term Nabiyan again? وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم. Ibrahim alayhi salam is already a prophet. Then why does Allah says, إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا? He is Siddiq and he is Nabi. Refer to Tafsir al-Tabari, Hijri 310, who left this world. انہوں نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قَدْ نَبَّأَهُ وَأَوْحَى بِهِ, اللہ نے ان کو غیب کی خبریں دی ہیں. تو غیب کی خبریں دینے والا یہ نبی کا ترجمہ, امام احمد رضا نے نبی کا ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا بتایا, اپنی طرف سے نہیں, امام طبری کی تفسیر کی روشنی میں. اب جا کے جھگڑا کرو ان بزرگان دین سے. اسی طرح تفسیر بغوی میں بھی اس طرح کی روایت, تفسیر نصفی میں یا بیداوی میں بھی اس طرح کی آپ کو روایت مل جائے گی. ریفر ٹو دی تفسیر, دین کم ٹو ٹاک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ٹائم از رننگ ویری فاسٹ. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى, Allah commanded to remember Musa alayhi salam. That means remember, you will be rewarded. Okay, these are prophets of Allah. Allah states, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ. Remember Sayyida Maryam radiyallahu anha, وہ تو ولیہ ہے. تو اولیاء کو بھی یاد کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہیں, اور جب اللہ کے حکم پر یاد کریں گے تو ثواب ملے گا. ثواب ملے گا مطلب رحمت نازل ہو رہی ہے. Now refer to the hadith which is recorded by Imam Suyuti rahmatullahi alayhi, was Dhikrul Anbiya ibadah, remembering the prophets of Allah, this is an act of reward. Wa Dhikrul Salihin kaffara, and remembering the pious servants of Allah, this is compensation for the sins. گناہوں کا کفارہ ہے. اب مجھے بتائیے گناہوں کا کفارہ بنے گا کب؟ جب رحمت ہوگی تبھی تو گناہوں کا کفارہ بنے گا. سو اولیاء کرام کو یاد کرنا یہ رحمت کا سبب ہے. اور ابھی ماشاءاللہ حضرت مولانا ہارون صاحب نے حضرت با یزید بستامی کا تذکرہ کیا, حضرت امام غزالی کا تذکرہ کیا, حضور داتا گنج بخش کا تذکرہ کیا, حضرت مخدوم سمنا کا تذکرہ کیا, مولانا جلال الدین رومی کا تذکرہ کیا. اتنے اولیاء کا ذکر کیا, مطلب ان کے ذکر کی برکت سے اس محفل میں رحمت نازل ہو رہی ہے. Because there is another narration جہاں اللہ کے ولیوں کو یاد کیا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. الحمدللہ, by remembering Sultan al-Awliya حضرت مخدوم سمنا, we are under the rahmat of Allah تبارک و تعالی at this very moment. اب مجھے بتائیے, ہم 400-500 لوگ مل کر ان کو یاد کرتے ہیں, ان کے نام میں اتنی برکت کے, ان کے نام کے صدقے ہم پر رحمت. 11ویں شریف میں کروڑوں لوگ غوث پاک کو یاد کرتے ہیں, غوث پاک کے نام کی برکت سے کروڑوں پر رحمت. غریب نواز کے عرس میں لاکھوں لوگ تشریف لے جاتے ہیں, ان کے نام کی برکت سے لاکھوں پر رحمت. Just imagine my dear brothers, جن کے نام میں اتنی برکت کے لاکھوں فیضیاب ہو تو ان پر اللہ کی کتنی رحمت نازل ہو. How much of rahmat may be descending over them. اور جس جگہ وہ آرام فرماتے ہیں 900 سال سے, 800 سال سے, 1100 سال سے, سیدنا امام اعظم 1300 سال سے, امام مالک 1300 سال سے, امام شافعی 1250 سال سے, کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوگی. So our purpose of visiting the mazarat of awliya is a means to be under the rahmat of Allah tabaraka wa ta'ala. Are you clear with this? اور ایک اور بات, ہم اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو چونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کی رضا ہمیں ملے گی. We will seek the pleasure of Allah. Yes, there is a hadith, بخاری شریف میں,
Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam states that there was a person who left his town towards another town. अपने शहर से या अपने गांव से दूसरे गांव की तरफ वो तशरीफ ले गए. मकसद क्या था? वहां एक अल्लाह का नेक बंदा था, उनसे मिलने जा रहे थे. Now in light of the hadith, Allah Ta'ala sent an angel. रास्ते में वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में खड़ा हुआ है. ये बंदा जब करीब आया, पूछा द मफहूम ऑफ द हदीस, कहाँ जा रहे हो? तो बंदे ने कहा कि मैं फलां गांव में या फलां शहर में अल्लाह के नेक बंदे से मिलने जा रहा हूँ. अब फरिश्ता पूछ रहा है, क्या आपने उन पर कोई एहसान किया है कि जिसका बदला लेने जा रहे हो, या उन्होंने आप पर कोई एहसान किया है जिसका बदला चुकाने जा रहे हो? इस तरह का मफहूम. तो उस बंदे ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि वो अल्लाह का नेक बंदा है, मैं अल्लाह की रजा की खातिर उससे मोहब्बत करता हूं. अब ये फरिश्ता कह रहा है कि अल्लाह हैज अपॉइंटेड मी, अल्लाह हैज सेंट मी टू गिव यू दिस मैसेज कि अल्लाह तुमसे राजी है क्योंकि तुम अल्लाह की खातिर उससे मिलने जा रहे हो. अब क्या पता चला? वली उनसे मिलने जाना अल्लाह की रजा इससे हासिल होती है. तो मखदूम सिमना के और उसमें हाजिरी देने वाले खुशखबरी उनके लिए, glad tidings for them. When you go to visit these mazarat of the awliya of Allah, Allah's pleasure is with you. And this is in light of the hadith of Sahih Bukhari. दूसरी बात, हम ये भी देखते हैं कि जैसे हजरत मखदूम सिमना की बारगाह में एक नहर है, नदी है, क्या एक पॉन्ड है, और इसी तरह कई जगहों पे देखते हैं मज़ारात के पास कुछ ऐसे पॉन्ड होते हैं, हौज होते हैं जहां पे उन्होंने वुजू किया होता है या वहां का पानी इस्तेमाल किया होता है. तो फॉर द सेक ऑफ बरका हम उसका पानी इस्तेमाल करते हैं. अब इस पर if someone says what are you doing, this is bid'ah, how is it possible, how can you commit this, how can you act on this, तो उनसे कहिए कि पहले सही मुस्लिम और सही बुखारी पढ़िए. कौम समूद की तरफ जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के हमराह तशरीफ ले गए तो रास्ते में एक जगह आई, अल हिजर गालिबन उस जगह का नाम है. इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने वहां एक कुएं से पानी लिया. दे सॉट वाटर फ्रॉम अ वेल, पानी को पिया और जानवरों को भी पानी दिया. और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबा उस पानी से आटा गूंद लिया. दे हैड फ्लावर विद देम, आटा भी गूंद लिया. जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि सहाबा ने इस कुएं से पानी पिया है तो हुजूर ने कहा, पानी फेंक दो. मुंह में रखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, स्प्लिट इट ऑफ, इसको निकाल दो बाहर, और जो आटा आपने गूंद लिया है उसको ऊंटों को खिला दो, यानी जानवरों को खिला दो. लेट द कैमल्स ईट दिस. तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पानी पीने से मना फरमाया. रीजन शरह से कि वहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था. थोड़ा आगे पहुंचे, देयर वाज अनदर वेल. हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वेल से पानी लिया जाए. टेक वाटर फ्रॉम दिस वेल. विजडम, दिस इज द वेल इन विच द शी कैमल ऑफ सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ड्रैंक वाटर. हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ने वहां से पानी पिया था. अब क्या पता चला, हजारों साल पुराना वाकया. सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से कितने हजार साल पहले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह की अता से उसका हबीब बेहतर जाने. अब तो और भी 1400 साल पास हो गए. So despite thousands of years past, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम is informing and commanding the noble sahaba of him to take water from that in order to drink. क्या पता चला, अगरचे हजारों साल गुजर चुके, एक नबी से कनेक्टेड ऊंटनी ने पानी पिया, इसमें बरकत है. अब मुझे कहने दीजिए, जब शी कैमल एक नबी की निस्बत वाली ऊंटनी के पानी पीने की वजह से इतनी बरकतें हैं कि सहाबा ने पिया, तो जो नबी से कनेक्टेड है और अशरफुल मखलूकात है, जिस जगह से वो पानी पिए और जहां का वो पानी इस्तेमाल करे, उसमें कितनी बरकतें अल्लाह ने रखी होगी. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ारात पे जाना और मज़ारात से तबर्रुक हासिल करना, दिस इज नॉट एट आवर ओन, दीस आर नॉट इनोवेशंस, दीस आर एग्जैक्टली इन लाइट ऑफ द कुरान एंड द अहादीस ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सिर्फ इतना ही नहीं, गुफ्तगू को मैं समेट देता हूं, इसलिए कि मैं खुद चाहता हूं कि कायद ताजुल उलमा बयान फरमा. अल्लाह
سبحان اللہ جزاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسی رفعت سے نوازا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور ان سے کنیکٹ ہونے والوں پر بھی اللہ کی رضا ہے۔ We are indirectly connected to اللہ تبارک و تعالی۔ ایک اور بات، کیسے پتا کہ مخدوم سمنا واقعی میں اللہ کے ولی ہے؟ کیسے پتا کہ غوث اعظم واقعی میں اللہ کے ولی ہے؟ کیسے پتا کہ سیدی اعلیٰ حضرت واقعی میں اللہ کے ولی ہے؟ ارے حدیث پڑھیے نا، refer to the hadith, you will get this information. If you don't want to refer to the hadith, that is your problem. And if you don't have that research, why are you coming to argue with us? Why are you trying to fight with us? First learn, then come on the table discussion. We will prove our aqidah to be right from your books, and we will prove your aqidah to be wrong from your books. Insha'Allahul Aziz. Allah Tabaraka wa Ta'ala's Rasul sallallahu alayhi wa sallam states, حدیث of صحیح مسلم۔ دیکھیے حضور، میں مسلم شریف اور بخاری شریف کا زیادہ ریفرنس دیتا ہوں، کوئی اعتراض کرے تو امام بخاری اور امام مسلم پر وہ چلے۔ صحیح مسلم، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم states, narrated by سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام, when Allah loves a person, Allah commands حضرت جبریل علیہ السلام, او جبریل I love him, you too love him. میں ان سے محبت کرتا ہوں, تم بھی ان سے محبت کرو. اب اللہ کا کمانڈ, and فرشتے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. They do not go against the command of Allah. They do only for what they are commanded to do. تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. And on the command of Allah, Sayyidina Jibreel alayhi salam is announcing among the angels in the heavens. آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں, oh the angels, you know this person? Allah loves him. I also love him. Now you too love him. اللہ محبت فرماتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اب اللہ کے حکم سے تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آگے حدیث کے جملے, the مفہوم of the حدیث, اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. دنیا والوں کے دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے. اب مجھے بتائیے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے, آج بھی محبت آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب یقیناً فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں, جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں, اور اللہ نے انہیں محبوب رکھا ہے. سیدنا امام اعظم کو 1300 سال ہو گئے, تب سے لے کر آج تک کروڑوں اربوں فالوورز ہے کہ نہیں؟ محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ امام مالک کے, امام شافعی کے, امام احمد ابن حنبل کے, آج بھی محبت کرنے والے, مطلب فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں, اللہ نے انہیں محبوب رکھا ہے. سرکار غوث اعظم کو تقریباً 900 سال, غریب نواز کو 800 سال, داتا گنج بخش کو قریب 1000 سال, حضرت مخدوم سمنا کو قریب 500 سال, آج بھی لوگوں کے دلوں میں محبت ہے. What do we understand? This love of these pious servants of Allah is not at our efforts, نہیں, ہماری کوشش سے نہیں, اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے. So all the people who follow Ahl Sunnati wal Jama'ah, be grateful to Allah کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ان کی محبت ڈال دی جنہیں تو پسند فرماتا ہے. اور جن کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں, they are to worry about their ایمان. ارے اولیاء کے خلاف مت بولو, اپنے ایمان کی فکر کرو کہ تمہارے دل کو اللہ نے نہیں چنا. اور ہم گنہگار ضرور ہیں, لیکن غوث و خواجہ کے غلام ہیں, اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی, اور امید ہے کہ ان محبت کی وجہ سے اللہ ہماری نجات فرما دے گا. اور مزید سبحان اللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جو امام مسلم نے نقل فرمایا, کوئی ضعیف اگر کہنے کی جرت کرے, حالانکہ صحیح ہے, اگر کوئی جرت کرتا ہے تو قرآن کو تو ضعیف نہیں کہہ سکتا, اور کہے گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ کے کلام کو ضعف کہے گا, ضعیف کہے گا تو کافر ہو جائے گا. سورہ مریم, almost end of سورہ مریم, اللہ تعالیٰ states, ان الذین آمنوا, indeed those who believed in Allah وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ and perform good deeds,
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے. اور لفظ ہے ودا. ودا مطلب کیا؟ دلی محبت، مودت. دلی محبت اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کن کی؟ جن کو اللہ نے محبوب بنایا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی مفسرون نے نقل کیا ہے. اب ایک اور حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، جن کے بارے میں سیدی امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، اس سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام. اور یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ بھی بخاری شریف میں فرماتی ہے کہ الارواح، عالم ارواح میں روحیں آپس میں انٹرکنیکٹڈ تھی. The souls were interconnected where in عالم الارواح. اور حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے اور حدیث کی تشریح بھی موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمانا اس طرح کہ انٹرکنیکٹڈ تھی عالم ارواح میں. جب دنیا میں لوگ آئے تو وہ روحیں جن سے کنیکٹڈ تھی، جیسے سعید سے، نیک لوگوں کی روحیں نیک لوگوں سے کنیکٹڈ تھی، بد کی روحیں بد سے کنیکٹڈ تھی. تو جب وہ لوگ دنیا میں آئے تو اب زمانے کی قید نہیں ہے. جس سے جن کی روح سے نسبت تھی، محبت تھی، کہاں؟ عالم ارواح میں. دنیا میں آنے کے بعد وہ محبت باقی رہتی ہے. وہ محبت جو عالم ارواح میں تھی وہ باقی رہتی ہے. الحمدللہ، کہیے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ایک اور بار الحمدللہ. اور ہمارے سرکار غوث پاک 5 بار الحمدللہ کہتے تھے. الحمدللہ حمدا دائما ابدا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین علی ما کان یلہمنی الحمدللہ. غوث پاک کا فرمان. اس 4 مصرے میں 5 بار اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی. اللہ کا احسان الحمدللہ. ہمارے سینے میں شاہ عبدالعلیم صدیقی کی محبت ہے، ہمارے سینوں میں مولانا ابراہیم خوشتر صدیقی کی محبت ہے، ہمارے سینوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت ہے، حضور سرکار کلا کی محبت ہے، غریب نواز کی محبت ہے، مخدوم سمنا کی محبت ہے، غوث اعظم کی محبت ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری روحوں کو ان سے منسلک رکھا تھا. We were connected with the souls of these awliya of Allah تبارک و تعالی. تبھی دنیا میں آنے کے بعد آج بھی ہم ان کے غلام ہیں. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اسی غلامی میں موت نصیب فرمائے. اور جو لوگ ابن تیمیہ سے محبت کرتے ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی سے محبت کرتے ہیں، حضرت بہت پیارے انداز میں تھانہ بون فرماتے ہیں. جو اشرف علی تھانوی سے محبت کرتے ہیں، جو خلیل احمد امبیٹوی سے محبت کرتے ہیں، جو قاسم نانوتوی سے محبت کرتے ہیں، تو جو اس طرح کے قاسم نانوتوی، امبیٹوی، اشرف علی تھانوی، اور چوتھا کون ہے؟ رشید احمد گنگوہی سے جو محبت کرتے ہیں، جو غلام احمد قادیانی سے محبت کرتے ہیں، ارے ڈونٹ گو ٹو فائٹ ود دوز پیپل، دے ور کنیکٹڈ ود دیم ان عالم الارواح اینڈ وی ور کنیکٹڈ ود دی اولیاء آف اللہ تبارک و تعالی. تو ہمیں ان سے جھگڑا نہیں، پہلے نصیحت کرنی ہے. اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت میں آ جاؤ. اس لیے کہ اگر نجات ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہی میں نجات ہے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں؟ اہل سنت کی خاصیت یہ ہے کہ اصحاب حضور دے اسٹارس، نجم ہے اور ناؤ ہے. دیٹ مین شپ. کیا؟ عطرت رسول اللہ کی، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عطرت، یہ جو ہے نا ناؤ ہے، یہ شپ ہے. اور ان لائٹ آف دی حدیث، if we are connected with those two groups, we are on the right path. یہی اہل سنت و جماعت ہے. But once again, someone might say, and they do already claim. کیا claim کرتے ہیں؟ ہم بھی تو اہل سنت ہیں. دیوبندی سے we are اہل سنت.
اہل حدیث سے وی آر اہل السنہ، جماعت اسلامی سے وی آر اہل السنہ، فالوورز آف وہابزم سے وی آر اہل السنہ. سب اپنے آپ کو اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی کے تحت تابعین کے دور میں اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل پڑ گیا تھا. So they agree with this. اب ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر، اس کا مطلب صرف عمل میں نہیں، عقیدے میں بھی ہے، جو صحابہ کے عقیدے پر ہو. اب مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیار نہیں دیا، اور صحابہ کرام حضور سے جنت مانگتے تھے اور جنت میں حضور کی رفاقت مانگتے تھے. اختیار کا یقین نہ ہوتا تو حضور سے مانگتے کیوں؟ تو تمہارا کہنا کہ حضور علیہ السلام مختار نہیں، صحابہ کا عقیدہ مختار ہے، ہم صحابہ کے فالوور ہیں تو صحیح اہل سنت ہم ہی ہیں. اور تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسا غیب کا علم دیا کہ بخاری شریف once again رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم once stood on the minbar after فجر، اور خلق کی ابتدا سے لے کر حضور علیہ السلام نے بتانا شروع فرمایا، خبر دینا شروع فرمایا. ظہر کا وقت ہو گیا، ممبر شریف سے تشریف فرما ہوئے، ظہر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے until عصر. again نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was mentioning. what did he mention? صحابہ says ما کان وما ہوا کائن، جو ہو چکا وہ بھی حضور نے بتا دیا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور نے بتا دیا. صرف اتنا ہی نہیں، صحابہ نے یہ بھی بتایا کہ جس نے یاد کیا سو یاد کیا، جو بھولا سو بھولا. the one who remembered he remembered, the one who forgot. کیا پتا چلا؟ حضور نے تو ما کان وما یکون کا علم صحابہ کو بتایا، اور صحابہ میں جن کو یاد تھا انہیں بھی ما کان وما یکون کا علم ہے، اور صحیح بخاری. صحابہ کرام کو بھی اللہ نے ما کان وما یکون کا علم دیا ہے. اور یہ نجدی کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو صحابہ کے طریقے پر ہم ہیں. تم کہتے ہو کہ حضور مردہ ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں تمام انبیاء وصال کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہے، تو ہم حیات مانتے ہیں، کیوں صحابہ نے حیات مانا؟ تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام دافع البلا نہیں ہے، صحابہ نے مانا دافع البلا ہے، تبھی تو صحابی کو فریکچر ہوا تو آرتھوپیڈک کے پاس نہیں گئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، اور حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگا دیا، شفا مل گئی. آنکھ نکل گئی تھی حضرت قتادہ کی، تو حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی. حضور نے یہ نہیں فرمایا I am not a doctor, go towards a doctor. No, حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن رکھا، فکس کر دیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں اب اس آنکھ میں روشنی اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. قرآن کریم کی آیت کے تحت حضور دافع البلا ہے. ہمارا عقیدہ اس کا مطلب ہم صحابہ کے عقیدے پر ہے. اور نجدی they claim they are اہل السنہ. In reality they are not اہل السنہ. Hazrat will continue further. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.